اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہمارے آقا ہمارے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں نے گزارش کی تھی کہ ماہ سفر اس کی شرعی حیثیت تاریخی حیثیت اور جو چیزیں اس کی طرف منسوب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس دن سے یہ کائنات بنائی اسی دن سے اللہ احکم الحاکمین نے سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ تو یہ ماہ سفر بھی انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی طرف بہت سارے توہمات کی شکل میں واقعات منسوب کر لیے گئے اور بہت ساری دیگر اختراعات جو ہیں اس کی طرف منسوب کر دی گئیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ زمانہ جہالت سے چلا آ رہا ہے۔ عرب کے جاہل لوگ اس مہینے میں گھروں سے نکلتے قتل و غارت کے لیے، دیگر قبائل پہ چڑھائی کے لیے، جنگ و جدل کے لیے اور لوٹ مار کے لیے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو انہوں نے سفر کا نام دیا۔ اللہ نے تو نام رکھا ہوا تھا لیکن سفر وہ کیوں کہتے؟ سفر المکان، کہ گھر لوگوں سے خالی ہو جاتے۔ اس سے پہلے چونکہ 3 مہینے لگاتار جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام جو ابھی گزرا ہے۔ 3 مہینے ٹک کے بیٹھنا پڑتا، امن و امان کتنا کو گوارا کر سکتے تھے وہ لوگ جن کی گھٹی میں لڑائیاں رچی بسی ہوں، لوٹ مار اور قذاقی کو وہ بہت زیادہ شجاعت کا کام سمجھنے والے ہوں، وہ کیسے ٹک کے بیٹھ سکتے تھے؟ تو 3 مہینے اوکھے سوکھے ہو کے گزارنے کے بعد جب وہ نکلتے تو اس فساد کے نتیجے میں اگلے کا نقصان بھی ہوتا اور ان کا بھی ہوتا۔ لوگ قتل ہو جاتے، خواتین بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، اور بجائے اس کے کہ خود کو بدلتے، بجائے اس کے اپنے کردار پہ نظر کرتے، بجائے اس کے اپنی کمی کوتاہی کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کو درست کرتے، نعوذ باللہ انہوں نے اس مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ بالخصوص خواتین کے اندر یہ بات زیادہ رائج ہو گئی کہ اس مہینے میں ہمارے سر کے تاج جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بچوں کے والد جو ہے اس کائنات سے چل بستے ہیں، افرادی قوت کم ہو جاتی ہے اور لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہوتا ہے۔
تو جہلائے عرب نے اس مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا، اپنے کردار کو نہ بدلا، اپنی حالت زار پہ نظر ثانی نہ کی، بلکہ مہینے کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے یہ سوچ بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم باللہ۔ جب اپنے اوپر نظر نہ بندہ کرے کہ میری غلطی کہاں ہے، میرا معاملہ کہاں ہے، اور تان دے اگلے کو، منحوس سمجھے بہو کو اور ہمسائے کو، دیگر رشتہ داروں کو، یہ جس دن ہمارے گھر میں آئے تھے اگلے دن ہمارا نقصان ہونا شروع ہو گیا، جب کہ یہ بہو ہمارے گھر میں سبز قدمی نے قدم رکھا ہے، تباہی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں، یا میرا ہمسایہ جب کا ہمارے یہ ہمسائیگی میں آیا ہے سکون کا سانس نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں بندہ جب کرنا شروع کر دے، اپنے کردار پہ نظر نہ کرے اور سمجھانے والوں کو بھی منحوس سمجھنا شروع کر دے، تو پھر تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں رب العالمین نے 3 انبیاء کا واقعہ بیان کیا ہے۔ عام طور پہ کئی مفسرین نے اس کو شام کا شہر انطاکیہ کہا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں اس بستی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، البتہ جو سبق اس میں ذکر کیا گیا ہے، ہمیں اس سبق کو حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ بستی کی ٹو میں اور نبیوں کی ٹو میں جانا چاہیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اللہ نے اس علاقہ کی طرف ایک نبی بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا، دوسرا بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا، پھر تیسرا بھیجا تائید۔ تین رسول اس علاقہ کی طرف آئے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم تو ایسے سبز قدمے ہو، یہ جو پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں آتی ہیں ہمیں، یہ ہمارے شامت اعمال نہیں بلکہ تمہاری نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں نے، بھئی تمہاری نحوست تو تمہارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، چاہے جائے کہ ہمیں منحوس کہو، نعوذ باللہ۔ طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ جو تم اطاعت کی حد سے گزرے ہوئے ہو، زیادتی در زیادتی پہ تلے ہوئے ہو، گناہ در گناہ میں اٹے ہوئے ہو، یہ کیا کم نحوست ہے تمہاری؟ طائرکم معکم، نحوست تو تمہارے نامہ اعمال کی شکل میں تمہارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ اور جو یہ بات انہوں نے کی تھی، یہ بالکل درست کی تھی۔ قرآن کریم کے اندر ہر انسان کے لیے رب العالمین یہی کچھ فرما رہے ہیں، لیکن وہ قوم سدھرنے والی نہ تھی، نہ سدھری، آخرکار اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس نحوست کو کس طرح واضح کیا؟ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 سے شروع ہوئی ہے، 15 اور 16 تک رب العالمین اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ نحوست دراصل ہے کیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر بندے اور بندی کی نحوست ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی ہوئی ہے، فی عنقہ، وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا۔ یہ نحوست اس کے گلے میں، اس کا شگون
وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اس کے نامہ اعمال کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دی ہوئی ہے۔ ہر شخص، ہر عورت اور مرد کا شگون جو ہے اس کے گلے کے توق بنا دیا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور روز قیامت اس نامہ اعمال کو ہم ایک ریکارڈ کی شکل دے کے اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ منشورا، جس طرح نشریات چلتی ہیں اس طرح اس کے سامنے اس کی نشریات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ نہ کسی گواہ اور شہادت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور تائید کی ضرورت ہے، تیرے سامنے تیرا ریکارڈ چل رہا ہے۔ اوپر ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے پٹی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی منظر ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ ایک تو یلقاہ منشورا، سامنے نشریات جاری ہوں گی، اور دوسرا اقرا کتابک، یہ نیچے لکھا ہوا بھی پڑھ لو جو کیا ہے۔ کفا بنفسک اليوم حسیبا، اب تم اپنا حساب کتاب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہو، اپنے اوپر گواہ تم خود ہی کافی ہو۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی، جو بندہ اللہ کی رہنمائی لیتا ہے، رسول اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کا ہی بھلا کرتا ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے وہ اپنی تباہی کا خود موجب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو تم اس کے ذمہ دار خود ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک جان دوسری جان کا روز قیامت بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ میں نے کیا منحوس اگلے کو سمجھوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جرم میرا کھاتے اگلے کے پڑ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکی میری اور ثواب دوسرے کو مل جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب اور سزا نہیں دیتے جب تک اپنے رسول کے ذریعے ان کے اندر رہنمائی نہ کر لیں۔ ان کی اللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، رسول ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی دن، کوئی رات اور کوئی مہینہ اور کوئی سال منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی نحوست اور خوشبختی میرے اور آپ کے گلے میں ہے اور میرے اور آپ کے نامہ اعمال کی صورت میں ہے۔ ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یہ جو کچھ اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کا شگون اچھا اور برا، یہ اس کے نامہ اعمال کی شکل میں روز قیامت اس کے سامنے نشر ہو جائے گا۔ اب سمجھ بات آ گئی نا کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے، نامہ اعمال، ہمارے عمل ہی ہمارا شگون ہے۔ اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ ہوگا، برا کریں گے تو اس کا برا رزلٹ ملے گا۔ میں کسی کو منحوس سمجھوں، کسی کو برا سمجھوں تو یہ بہت بڑی غلطی اور خطا ہوگی۔ یہی وہ عرب کے لوگ، چاہیے تو یہ تھا خود سدھر جاتے، اور جو اس مہینے میں جھپٹ پڑتے کسی کمزور قبیلے پہ یا لوٹ مار شروع کر دیتے، جنگ و جدال شروع کر دیتے، اس سے باز آ جاتے، اپنے کردار کو ٹھیک کرتے، منفیات کو مثبت میں بدلتے، اور اپنے کردار کو دیکھ کے نظر ثانی کرتے ہوئے جہاں جہاں غلطی تھی اس کو درست کرتے۔ لیکن ان ظالموں نے اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اس مہینے میں کاروبار نہیں شروع کرتے تھے وہ لوگ، اور وہ سمجھتے تھے شادی کی تو میاں بیوی میں طلاق ہو جائے گی، شادی کی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہو گئی تو وہ ناقص الخلقت ہوگی، نعوذ باللہ، ادھوری ہوگی یا نافرمان ہوگی۔
یا ان کے مقدر اچھے نہیں ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک، اور کاروبار خسارے میں آ جائیں گے، کاروبار نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ چلتے 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 سفر ہوتے ہوتے اس زمانے میں بھی آ گیا۔ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ اکثریت آپ دیکھتے ہیں منہ سے جو مرضی کہیں دل سے نہیں مانتے۔ ہماری اکثریت کا کیا حال ہے؟ سفر کا مہینہ نکال لو پھر شادی کریں گے بچوں کی، سفر کا مہینہ نکال لو پھر کاروبار شروع کر کے دیں گے بچے کو، سفر کا مہینہ نکال لو پھر اس کو سفر کرائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور 13 تیزی یہ تو مشہور ہے نا، سفر کے پہلے 13 دن بڑے تیزی کے ہیں، اور پھر ظالموں نے جو ہمارے مذہبی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیثیں بھی گھڑ لی، دعائیں بھی ایجاد کر لیں کہ سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کی نماز پڑھو اور اس طرح کی دعائیں کرو، اس طرح کے وظیفے کرو تو سفر کی نحوست سے نعوذ باللہ من ذالک بچ جاؤ گے۔ سفر کی نحوست اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، اس کا کسی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے جہالت کے تعلق کے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، لا عدوا ولا طیرا ولا حامت ولا سفرا، رواہ البخاری فی صحیح۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ سنو کہ لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوا کرتی ہے، ایک بندے کو لگی، ایک جانور کو لگی اور اپنی مرضی سے وہ منتقل ہو جائے، اس کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے۔ بغیر اللہ کی اذن اور حکم سے ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو خود بخود لگ جائے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ باطل ہے۔ ولا عدوا ولا طیرا، اور کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ولا حامتا، الو کو منحوس سمجھنا یہ بھی قطعاً جہالت کا سامان ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی اس کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے۔ الو کو منحوس سمجھ لیں، کالے کتے کو منحوس سمجھ لیں، کالی بلی کو منحوس سمجھ لیں۔ جا رہا تھا گاڑی کے آگے سے گزر گئی، بس پھر واپس پلٹ آیا۔ گھر سے نکلا سامنے دشمن نظر آ گیا، لو اب تو میرا پینڈا کھوٹا ہو گیا، واپس آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ بھی ایسا معاملہ چھوٹا موٹا ہو جائے، آج سفر درست نہیں ہوگا، واپس آ جائے۔ یہ سارے وہ لوگ جہالت کے لوگ، جاہلیت کے زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن مسلمان رہا کب ہے؟ اب ایمان کی بہادری اور دلیری ختم ہو گئی ہے، توہمات کی بزدلی اس کے اندر گھر کر چکی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ڈرتا ہے، کروں یا نہ کروں کیا ہوگا میرا۔ ولا سفرا، میرے آقا نے فرمایا سفر کی نحوست کوئی نحوست نہیں۔ اب پھر بھی جو سمجھے، کتنے ہمارے اندر وہ لوگ ہیں جو سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، نئے کاروبار شروع نہیں کرتے ہیں، اور شرینیاں اور میٹھی چیزیں بنا بنا کے تقسیم کرتے ہیں کہ بلائیں ٹل جائیں اور یا اگلے کو لگ جائیں یا کچھ اور ہو جائے، ہم بچ جائیں۔ اور اس کا آخری بدھ جو ہے، سفر کا آخری بدھ، ماہ سفر کا آخری بدھ، آخری چہار شنبہ، اس کو بھی ہندوستان کے اندر بھی بڑی اہمیت جو حالہ میں دی جاتی ہے، پاکستان کے اندر بھی آخری بدھ، کہ اس بدھ کو کاروبار چھوڑ کے لوگ سیر و سیاحت کو نکل جاتے ہیں، واپس آ کے میٹھی چیزیں پکا کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ بدھ بڑا نحوست والا تھا تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور
ایک مثال دی جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو شفا یاب ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل فرما کے لباس تبدیل فرما کے سیر و سیاحت کو پسند کیا تھا، آپ باہر نکل گئے تھے سیر کے لیے، اس وجہ سے ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ناراض نہ ہونا، لیکن اگر ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور دل کو ٹٹول کے سوال دل سے کریں گے تو جواب جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہی آئے گا۔ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے، ہمارے مذہبی ٹھیکیدار نے جہاں جہاں رخنہ اندازی کا اس کو موقع ملا اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان تیار کر لیا۔ ہماری فوتیدگی میں، ہماری خوشی میں، ہماری غمی میں ہمیں جو ہے جاہلیت کے تہوار دے کے اس نے اپنا ٹکر سیدھا کیا۔ اور جتنے یہ تہوار ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سارے روزی سے شروع ہوتے ہیں، روٹی بھی مکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری یہ بات شاید کسی کو تلخ لگے لیکن حقیقت یہ ہے، آج آپ اگر درباروں کا لنگر بند کر دیں، آپ دیکھ لیں رش کتنا ہوگا وہاں پہ، صورتحال ہی بدل جائے گی۔ یہ روزی، یہ روٹی، یہ لنگر کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ جن چیزوں پہ یہ اہتمام کرنا چاہیے ان پہ خال خال نظر جاتی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ دین کی دعوت پہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام کیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو حکم دیا، ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کیا گیا، جو کا آٹا بنایا گیا۔ دین کے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے جان نکلتی ہے، اور غیر اللہ کے نام کی دعائی ہو، جہاں بدعات ہوں وہاں پر ہم خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ بہرحال یہ بدھ والے دن یہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے، احکام شریعت کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر یہ بدھ والے دن اس طرح لوگ کرتے ہیں، سیر و سیاحت سے واپس پلٹ کے پھر شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بدھ والے دن میرے آقا کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ مرض اقدس میں اضافہ ہوا تھا، میرے آقا کی بیماری مبارک بھی اس سے بڑھ گئی تھی، اور یہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شریف کا پیش خیمہ ثابت ہے۔ بیماری ختم نہیں ہوئی، بیماری کا آغاز ہوا تھا بدھ والے دن۔ تو نعوذ باللہ مخالفین نے جو خوشیاں منائی ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھنا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہنا قرآن کریم کے اندر سے دلیل دینا کہ تم کہتے ہو کوئی دن منحوس نہیں ہوتے، تو قرآن کہتا ہے منحوس دن تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ قوم عاد کے اوپر، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، قوم عاد کے اوپر رب العالمین نے منحوس دنوں میں عذاب نازل کیا، ریحًا صرصراً، اس قدر تیز و تند آندھیوں کو بھیجا کہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ اور اسی کی وضاحت رب العالمین نے سورہ قمر میں بھی فرمائی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک دن جو نحوست والا ان کے لیے ثابت ہوا، یہ 8 دنوں پہ محیط رہا، 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط رہا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ سورہ حاقہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 راتیں اور 8 دن، یعنی ایک دن کی نحوست 8 دنوں تک مشتمل رہی ان کے اوپر. اور اگر یہ نحوست بذات خود نحوست والے دن ہوتے تو ساری کائنات پہ نحوست آ جاتی. یا ارد گرد کے جو لوگ تھے، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جو تھی وہ قوم عاد سی، تو ہود علیہ السلام اور آپ کے حواری کیسے بچ گئے؟ نحوست تو پھر عام ہوتی ہے نا، جس طرح یہ اس مہینے کو ہم عام و نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. نحوست نامہ اعمال کی ہوتی ہے، اور ان کا نامہ اعمال ایسا تھا، ان کے اعمال اور کردار ایسے تھے کہ رب العالمین نے ان کو اس دنوں کے اندر جو ہے ان کے لیے وہ گھڑیاں منحوس کر دی. اور جن لوگوں کے اس وقت نامہ اعمال ٹھیک تھے ان کو کوئی ان کے لیے وہ منحوس نہیں تھا. بھائی فرعون غرق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ، فرعون غرق آب ہو رہا ہے، وہی دریا فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس ہے، اور وہی دریا موسیٰ اور آپ کی قوم کے لیے سعید ہے. تو یہ مطلب کیا ہوا کہ یہ نامہ اعمال ہمارے جس طرح کا کردار ہوگا اسی طرح کا اس کو اس کی طرح کی جزا ملے گی. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس مہینے کو نعوذ باللہ من ذالک ہم منحوس سمجھتے ہیں. جو مہینہ مسلمانوں تاریخ ذرا اٹھائیں، جو مہینہ اہل اسلام کے لیے کتنی سعادتوں اور برکتوں والا بن کے آئے. اس مہینے میں شادی سے گریز کرتے ہو، جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی فرمائی ہے. اماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش بن اختب کی بیٹی سے، یہودیوں کے سردار کی بیٹی سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے. اماں جی صفیہ سے اس جو ہے سفر کے مہینے میں نکاح فرمایا ہے. اور اس سفر کو منحوس سمجھتے ہو، جو سفر اہل اسلام کی بقا ہی نہیں استحکام کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اس سفر کی 26 یا 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہجرت کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، غار ثور کی طرف جاتے ہیں. 26 یا 27 تاریخ ہے ماہ سفر کی، سفر المظفر کی. اور عجیب کہانی ہے، سفر المظفر بھی کہتے ہیں اور منحوس بھی کہتے ہیں. سفر المظفر کیا ہے؟ کامیابی کا مہینہ. بھائی ہم تو اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا مرشد صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے چنگل سے نکل کے یثرب کی طرف کوچ فرماتے ہیں. اور پھر وہ یثرب جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ سے پھر 4 دانگ عالم اسلام پھیل گیا. ہمارے لیے تو یہ خوش بختی کا پیش خیمہ ہے. بھائی ہم کیوں اس کو منحوس سمجھیں؟ ہم تو سفر المظفر ہی کہیں گے اس کو. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیے. ایران جو اس وقت کی سپر پاور تھی، ایک روم اور ایک ایران، اور ایران کا غرور رب العالمین نے اس ماہ سفر میں خاک میں ملا دیا. ایران فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اور اسی ماہ سفر کے جمعے والے دن ان کے قصر ابیض، کسریٰ کا قصر ابیض، اگر کچھ لوگ عربی سمجھتے ہیں تو قصر ابیض کسے کہتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس. یہ وائٹ ہاؤس آج کا نہیں ہے، ایران کا قصر ابیض وائٹ ہاؤس تھا، ان کے کسریٰ کا محل تھا یہ. اس کے اندر منبر رسول رکھا گیا، منبر رکھ کے اور اس کے اوپر سب سے پہلا خطبہ جمعہ اس قصر ابیض میں دیا گیا، اور اس ماہ سفر کے اندر دیا گیا. یار کیا ہمارے لیے منحوس ہے؟ مسلمانوں کے لیے قطعاً نہیں. اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر ہوئیں. اور پھر ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، جنہیں ہم عمر ثانی کہتے ہیں، پچھلے خطبہ میں تھوڑا سا تذکرہ کر چکا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختصر سی حکمرانی، مختصر سی خلافت کی ہے، لیکن وہی اسلامی دور کو لوٹا دیا. یہ یکم سفر کو
جو ہے خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس پہلی سفر کو ہی مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سفر کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں جو اسلام اور اہل اسلام کو رب تعالیٰ نے فائدے عطا فرمائے۔ اور چھوڑ دیں یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان 1940 کے اندر 23 مارچ 1940 کے اندر یہ کون سا مہینہ تھا؟ اور سفر کا مہینہ تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس وقت یہ قرارداد الگ ملک لینے کی رب العالمین نے منظوری عطا فرما دی، ہمارے لیے منحوس ہے۔ اور اس کو بھی چھوڑ دیں، 28 مئی یاد ہے کسی کو کہ نہیں؟ 1998 کس نام سے اس جو ہے دن کو پکارا جاتا ہے؟ یوم تکبیر۔ یوم تکبیر یہ سفر کے مہینے میں نہیں، سفر کا مہینہ تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں بھائی، مسلمانوں ہمارے لیے تو یہ بڑا فائدہ مند ہے، پتہ نہیں کس کے لیے منحوس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ احکم الحاکمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ہمیں یہی بتایا کہ کوئی دن، کوئی رات اور کوئی مہینہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ لمحاتوں سے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں سے دن بنتے ہیں، اور دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور یہی سارا کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اور اس میں سے کسی ایک جز کو یا سارے زمانے کو برا کہنا یہ بہت غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی آخری حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوزینی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ آدم کا بچہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے جب یہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، پھر مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ وانا الدہر، حالانکہ زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ بیاد الامر، سارا کنٹرول اور معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ پھر جب بندہ ایسا کرتا ہے تو کسی چیز کو جزوی طور پہ یا کلی طور پہ برا سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی چیز کو، اپنے کردار کو بدلنے کے بجائے کسی چیز کو منحوس سمجھنا، مثال کے طور پہ یہ فلڈ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کو، بارشیں بھی ہوئیں اور اس طرح کا پانی بھی آیا، اور بہت زیادہ ہمارا پونا پاکستان تقریباً اس کی لپیٹ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ہم اپنے کردار پہ اگر غور نہ کریں تو اس کو کہیں کہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ بارشیں ساون بھادو ہمارے لیے منحوس ہے، یہ کہنا شروع کر دیں۔ بالعموم انہی مہینوں کے اندر آتا ہے نا یہ فلڈ، ہمارا ہر سال آتا ہے۔ لمبے لمبے بوٹ پر جو ہے پہن کے ہمارے ارباب اختیار دوڑ پڑتے ہیں اور اس کا حل نہیں کرتے، تو کہیں کہ یہ دونوں مہینے ہی منحوس ہیں ہمارے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کتنی غلط بات ہوگی اور کتنا گناہ ہوگا۔ اپنے ان بھائی بہنوں کی مدد بھی کیجئے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ جو اللہ کو پیارے ہو گئے، یقیناً وہ شہید ہیں، اگر صحیح عقیدہ پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائے اور دل کھول کے مدد کریں۔ اور آج کل سارے ہی تقریباً ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، ہر گلی گلی میں، بازار میں ہر دوسرا بندہ حمایتی بنا ہے، تو یہ دیکھ کے کریں۔ ہمارا جذبہ ٹھیک ہے، لیکن جذبے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا بھی ہے کہ یہ حقدار تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔